کوئی پولیٹیکل لیگسی کو بھی کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے والد کے جانے کے بعد جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل افیلیشنز؟ میں نے اپنے تو پہلے قدم ہی فیصل آباد جیل میں لیے تھے. پوری دنیا میں سیاستدان کے بچے فیلڈ میں آتے ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو پولیٹیکل جھکاؤ ہے وہ نون پی ٹی آئی کس کی طرف؟ میں ڈس ہارٹن ہو گیا ہوں ان سب سے اور ان کی سیاست سے. کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں لیڈرشپ کس قسم کی لیڈرشپ؟ سخت لیڈرشپ کی ضرورت ہے. سابق گورنر پنجاب سلمان تحصیل صاحب کے صاحبزادے شہباز تحصیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ، آپ نے دامن وقت میں گنجائش نکالی. یہ بتائیے کہ کوئی پولیٹیکل لیگسی کو بھی کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے اور کوئی چائلڈ اور اڈلٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی یاد ہو اب تک والد کے جانے کے بعد جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل افیلیشنز؟ کیسے اس کا جواب دوں کون سے پارٹ کا؟ خود میرا نہیں. ہاں، چائلڈہڈ میں تو دیکھیں میں تو بڑا ہوا ہوں 80s میں، جب میرے والد صاحب جنرل ضیاء کے خلاف اپنی جدوجہد، سیاسی جدوجہد انہوں نے شروع کی تھی بی بی بے نظیر بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ. اور تو میں نے اپنے تو پہلے قدم ہی فیصل آباد جیل میں لیے تھے. میں جیلوں میں ہی پوری زندگی بڑا ہوا ہوں. ہاں، اور میں نے اپنے والد صاحب کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. میں بہت ینگ تھا اور میں ان کو ہم ہسپتال ملنے گئے تھے ان کو، اور ان کو پوری رات جو ہے الٹا درخت پہ ٹانگ کے مارا تھا، اور وہ ان کی جسم سوجا ہوا تھا اور بلو تھا، اور ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. اور بس جب میرا بھائی اور میں اندر آئے ہیں تو ایک وہ اب میرے اپنے بچے ہیں تو مجھے پتہ ہوتا ہے، ایک خوشی ان کی آنکھ میں تھی مگر ان کی آواز تک نہیں نکل سکتی، اور ہم نے ان کا بس ہاتھ پکڑا اور میں رویا. کوئی بھی اپنے والد کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ کبھی، میں نے ان کو زندگی میں کبھی پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں بڑا ہوا ہوں ایک سیاسی گھر میں. میرے آئی تھنک الحمدللہ میری کوئی ڈائنیسٹیکل افیلیشن نہیں ہے. میرے والد صاحب نے ہی اپنی سیاسی جدوجہد شروع کی تھی اور ان کا ہی نام ہے ہمارے خاندان میں. نہیں، بالکل بھی نہیں. آئی تھنک یہ ایک سیاسی اسپن ہے جو ہم نے ڈالی ہے. پوری دنیا میں سیاستدان کے بچے فیلڈ میں آتے ہیں. ہاں، ان کو ویلیویٹ بھی کرنا چاہیے فیئرلی، ان کو پالیسی پہ کرٹیک بھی کرنا چاہیے، مگر یہ ڈائنیسٹیکل پالیٹکس یا یہ وہ دس از جسٹ کسی نے شروع کرنا ہوتا ہے اور کسی نے کام ختم کرنا ہوتا ہے. اب آپ بلاول کو دیکھیں، میرا دوست ہے، میرا لیڈر ہے، میرا چیئرمین ہے. ایون دو میری پیپلز پارٹی سے کوئی افیلیشن اس طرح نہیں ہے. یہ اس چیز کا اقرار آپ واضح طور پہ کر رہے ہیں، کوئی افیلیشن نہیں ہے، مطلب کوئی لیگسی، پولیٹیکل لیگسی نہیں کنٹینیو؟ سیاستدان نہیں ہوں. سو بینگ اے بزنس مین، ابھی آپ بزنس کی طرف ہی رہیں گے. تو وین یو ناٹ اے پولیٹیشین یو ہیو نو پولیٹیکل افیلیشن. مگر لین تو آپ کرتے ہیں. اب میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں، بلاول ایک ینگ بندہ ہے. بہت پاکستان کے ینگ لوگ اس کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں، اس کی باتیں سمجھتے ہیں. اس طرح ہی میں نے میاں صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے تھوڑا سا. میاں نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے کافی منسٹرز کے ساتھ، ان کی بیوروکریسی کے ساتھ پنجاب میں بہت. ہی از ایکسلنٹ. میں نے خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی، ان کے بھی منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو پولیٹیکل جھکاؤ ہے وہ نون پی ٹی آئی کس کی طرف ابھی کرنٹ سچویشن؟ ابھی آئی تھنک اگر آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں ڈس ہارٹن ہو گیا ہوں ان سب سے اور ان کی سیاست سے. ایک چیز پہ میں بڑا یقین کرتا ہوں کہ آپ کی چاہے ڈفرینس ان پولیٹیکل اوپینین بھی ہوئے نا، تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد جالے ہیں، یا پی ٹی آئی کا وہ تو میں ورڈ ہی نہیں یوز کرتا جو ان کو کیا، اور یا یہ ہم نون لیگ کے. تو مگر ہم پاکستانی ہیں، اور ہمیں ہمیشہ جو کرٹیک ہوتی ہے نا، الزام یا جو بھی تنقید، ہمیں پالیسی پہ کرنی چاہیے، انسان کی ذات اور اس کے پرائیویٹ لائف اور اس طرح. یہ مجھے بہت اس سے گھن آتی ہے. اور یہ سارے اس میں انگیج کرتے ہیں، اور ان کی ایک ڈس یونٹی ہے، اور ان کی ڈس یونٹی ہماری سوسائٹی پہ اب ریفلیکٹ کر رہی ہے، اور پاکستان اور اس کی اکانومی اور ہر چیز پہ ریفلیکٹ. انسرٹینٹی اور موجودہ صورتحال، کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں لیڈرشپ کس قسم کی لیڈرشپ؟ سخت لیڈرشپ کی ضرورت ہے.
اگر آپ نے کبھی بھی کرائسس سے باہر نکلنا ہے نا تو آپ کو ایک لیڈر ہی کرائسس سے نکال سکتا ہے جو سب کو یونائٹ کرے. اب دیکھیں سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا تھا اپنے IMF لون کے اوپر. ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا, مگر سری لنکا نے ایک یونیفائڈ پالیسی پورے ملک کو بٹھا کے انہوں نے اپنی عوام کو اسٹیک ہولڈر سمجھ کے بنا کے ایک پالیسی بنائی ہے, اور سری لنکا از بومنگ فار بزنس. میں ابھی ادھر سے آیا ہوں اینڈ اٹس بومنگ. دس از واٹ اس کی پاکستان کو ضرورت ہے. ان کے جو بھی پرسنل اختلاف ہیں, یا چلیں ان کی سیاسی بھی بہت اختلاف ہیں, مگر اب ان کو بیٹھنا ہے, اور ہماری جو ملٹری ہے جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں, ان کو بھی بیٹھنا ہے اور ایک وے فارورڈ کرنا ہے. یہ کیونکہ میں خود قید میں رہا ہوا ہوں اور غائب بھی ہوا ہوں, تو میں اس میں یقین نہیں کرتا.